من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، جو ہدایت پائے گا وہ اپنے ہی ذات کے لیے ہدایت پائے گا، اس کو خود ہی اس کا فائدہ ہوگا. ومن ضل فانما یضل علیہا، اور جو گمراہ ہو اس کی گمراہی کا وبال اسی پر ہے. ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا. انتہائی انصاف کا دن ہے یہ، کسی کو دوسرے کا بوجھ اٹھانے کے لیے نہیں دیا جائے گا. ہر شخص کو اپنے گناہوں کا بوجھ خود اٹھانا ہوگا، اپنی ذمہ داری خود قبول کرے گا. وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، اور ہم عذاب دینے والے نہیں ہیں جب تک کہ ایک پیغمبر نہ بھیج دیں. لہذا پیغمبر نے آ کر حق پہنچایا، اب اس کے بعد پوچھ ہوگی. جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کے خوشحال لوگوں کو حکم دیتے ہیں اور وہ اس میں نافرمانیاں کرنے لگتے ہیں، یعنی ان کو آزادی دیتے ہیں. تب عذاب کا فیصلہ اس بستی پہ چسپاں ہو جاتا ہے اور ہم اسے برباد کر کے رکھ دیتے ہیں. دیکھ لو کتنی ہی نسلیں ہیں جو نوح علیہ السلام کے بعد ہمارے حکم سے ہلاک ہوئیں. تیرا رب اپنے بندوں کے گناہوں سے پوری طرح باخبر ہے. اللہ کو ہر بندے کا پتہ ہے کون کیا کر رہا ہے اور سب کچھ دیکھ رہا ہے. من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جہنم یصلاها مذموما مدحورا. جو کوئی عاجلہ کا خواہش مند ہو، عاجلہ کا مطلب جلدی ملنے والی چیز، یعنی وقت سے پہلے ہی مل جائے، آخرت کی بجائے دنیا میں ہی مل جائے. مجھے جو میں نیکی کروں بس فوراً مجھے اس کا صلہ مل جانا چاہیے، یہ ہے عاجلہ. تو فرمایا کہ جو عاجلہ کا خواہش مند ہے اسے ہم یہی دے دیتے ہیں، دنیا میں مل جاتا ہے اس کو پھر جو وہ چاہ رہا ہے، جسے دینا چاہیں. اور یہ بھی ضروری نہیں کہ ہر ایک کو ہی عاجلہ مل جائے. پھر اس کی قسمت میں جہنم لکھ دیتے ہیں جسے وہ تاپے گا ملامت زدہ اور رحمت سے محروم ہو کر. بہت ہی پاورفل آیت ہے. ہمیں نیک کام کرنے کے بعد فوراً ہی بندوں سے ان کا ریوارڈ یا دکھاوے کی صورت میں تعریف کی شکل میں ریوارڈ کی خواہش نہیں رکھنی چاہیے. ہم جو کچھ اللہ کے لیے کر رہے ہیں اس عمل کو اللہ پہ چھوڑ دیں، وہ جب جتنا جہاں جیسے چاہے اس کی جزا دے. وہ دنیا میں بھی دے سکتا ہے اور دیتا ہے، اللہ کا وعدہ ہے. مرد ہو یا عورت ایمان لا کر نیک عمل کریں، ہم ان کو دنیا میں بھی ضرور پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے، دنیا میں بھی فائدے ہوں گے. یعنی نیکی کا صلہ آخرت کے ساتھ ساتھ دنیا میں بھی انسان کو ملتا ہے، لیکن انسان خود بندوں سے اس کا مطالبہ نہ شروع کر دے. اور پھر جو شخص صرف دنیا ہی دنیا چاہتا ہے تو اس کے لیے پھر نقصان ہے، اس کی قسمت میں جہنم ہے جسے وہ تاپے گا ملامت زدہ اور رحمت سے محروم ہو کر. اور جو آخرت کا خواہش مند ہو، وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. اور جو آخرت کا خواہش مند ہو، یعنی وہ مثلاً مال خرچ کرتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ اس کا بدلہ میں اللہ سے چاہتا ہوں کہ آخرت میں مجھے جہنم سے بچا دے، جنت الفردوس میں جگہ عطا کرے، اور صرف اسی نیت سے وہ خرچ کرتا ہے. یا کوئی بھی نیک کام، تو پھر کیا فرمایا؟ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. ایسے شخص کی کوشش قابل قدر ہوگی، لیکن ایک شرط رکھ دی بیچ میں، وہ کیا ہے؟ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، بھرپور کوشش. اور کوشش کے ساتھ ساتھ ایمان، ایک باطنی شرط ہے اور ایک ظاہری شرط ہے آخرت میں بلند درجے پانے کی. دیکھیے ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ ہماری آخرت اچھی ہو، ہمارے نیک کاموں کا مقصد اور ارادہ آخرت کی بھلائی حاصل کرنا ہے. لیکن یاد رکھیے کہ اگر آخرت ہمارا گول ہے، ہماری آخرت ان فوکس ہے، ہر نیک کام کے پیچھے ہمارا ذہن ادھر ہی جا رہا ہے، جس کی کل میں نے 2 مثالوں سے آپ کو پریکٹس کروائی تھی کہ پیاس لگے تو آخرت کی پیاس کو یاد کریں. اسی طرح کسی کو نابینا دیکھیں تو آخرت میں اندھا ہونے کی بات کو یاد رکھیں. تو مومن ہر چیز کو وہیں سے جا جوڑتا ہے، کچھ بھی کرتا ہے کیونکہ وہ اس کا گھر ہے، وہ اس کا مقصد ہے، وہ اس کا پیشن ہے، وہاں کی کامیابی اس کا سب سے عظیم مقصد ہے زندگی کا.
تو یاد رکھیے کہ جو شخص زندگی میں کوئی مقصد بنا لیتا ہے تو صرف مقصد بنا لینے سے کام نہیں چلتا، وہ حاصل نہیں ہوتا. اس کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ کوشش، ایفرٹ، محنت، سخت محنت. اسی طرح جو شخص آخرت کو اپنا مقصد اور محور بناتا ہے زندگی کا، وہاں کی کامیابی اس کی سب سے بڑی تمنا ہے، تو پھر اس کے لیے بھی کیا ہے؟ کوشش. کیونکہ بغیر محنت کے آخرت کی بھلائی اور حسنہ کا ارادہ کرنا ایک دھوکہ ہے، اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے انسان. جب بھی آپ کسی چیز کا ارادہ کریں تو اس کے لیے پھر کوشش بھی کریں اور اس کو حاصل کرنے کے اسباب بھی اختیار کریں. مثلا آپ رمضان میں عمرہ کرنا چاہتے ہیں اور نہ آپ ویزے کی کوشش کرتے ہیں، نہ ٹکٹ خریدتے ہیں، بس صرف دعا مانگتے ہیں اور تمنا ہی کرتے ہیں اور کسی معجزے کے انتظار میں ہیں کہ کہیں سے اڑتا ہوا پاسپورٹ، ویزا لگ کے اور ٹکٹ بھی ساتھ ہی آ جائے گا آپ کی خدمت میں. تو ایسا تو نہیں ہوتا نا. کیا کرنا پڑتا ہے؟ کوشش. تو جس چیز کی انسان نیت کرتا ہے پھر اس کے لیے صرف نیت نہیں کافی، کوشش بھی شرط ہے. اور کیسی کوشش؟ وسعی لہا سعیہا، مطلوبہ کوشش، جتنی اس کے لیے کوشش ہونی چاہیے. فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسے لوگوں کی کوشش کو پھر ضائع نہیں کرے گا. اللہ ایسے لوگوں کی کوشش کا بہت قدردان ہے. كُلًّا نُمِدُّ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ. ان کو بھی اور ان کو بھی، یعنی یہ دونوں گروہ جو پیچھے گزرے، ایک عاجلہ کا خواہش مند ہے اور ایک آخرہ کا، دونوں آمنے سامنے ہیں. ایک دنیا چاہتا ہے اور ایک آخرت چاہتا ہے. دونوں کو ہم دنیا میں سامان زندگی دیتے ہیں، یعنی یہ نہیں کہ جو آخرت چاہتا ہے اس کو دنیا میں کچھ نہیں ملتا، دنیا میں بھی بہت کچھ ملتا ہے. یہ تیرے رب کا عطیہ ہے اور تیرے رب کی عطا کو روکنے والا کوئی نہیں. مگر دیکھ لو دنیا ہی میں ہم نے ایک گروہ کو دوسرے پر کیسی فضیلت دے رکھی ہے، اور آخرت میں اس کے درجے اور بھی زیادہ ہوں گے اور اس کی فضیلت اور بھی زیادہ بڑھ چڑھ کر ہوگی. یعنی دنیا میں بھی ان دونوں قسم کے لوگوں میں بہت بڑا فرق نظر آنے لگتا ہے، ان کے عمل میں، ان کے رویوں میں، ان کے اخلاق میں، ان کی کوششوں میں، ان کی بھاگ دوڑ میں، ان کی دلچسپیوں میں واضح فرق نظر آتا ہے. جو دنیا کی طرف دوڑ رہا ہو اس کے طور طریقے کچھ اور ہوتے ہیں، اور جو آخرت کے لیے دوڑتا ہے اس کی دوڑ کسی اور طرف ہوتی ہے، جس کا عام طور پر لوگ مذاق بھی اڑاتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ملا کی دوڑ مسجد تک. یہ ایک محاورہ ہے نا، سمبل بنا دیا کہ ان لوگوں تو بس اس کے سوا اور کوئی کام ہی نہیں، بس سب بھول گئے سب کچھ. حالانکہ ایسا نہیں ہوتا کہ ہم باقی چیزیں بھول جائیں، لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ ہر چیز سے زیادہ یہ اللہ کی اطاعت اہم ہے، اور دنیا کے ہر کام میں آخرت کو یاد رکھنا ہے. سوچ کا فرق، نیت کا فرق، کوشش کا فرق. اور پھر اسی طرح ہر کام کے اندر ایک فرق نظر آتا ہے. جو آخرت چاہتا ہے نا، وہ مثلاً اپنے روزی کمانے کے سلسلے میں کیا کرے گا؟ حلال کو دیکھے گا، کسی کا حق نہیں مارے گا، کسی پہ ظلم نہیں کرے گا. لیکن اس کے برعکس جو آخرت کو بھولا ہوا ہے، اس کو بس مال چاہیے، مال. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا وہ حلال سے آ رہا ہے حرام سے آ رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے کہاں سے نہیں. اسی طرح جو شخص آخرت کو چاہتا ہے وہ بندوں کے ساتھ بڑی احتیاط سے معاملہ کرتا ہے کہ کسی پر ظلم زیادتی نہ ہو جائے، کسی کا میں نقصان نہ کر بیٹھوں، سنبھل سنبھل کے چلتا ہے. وہ یہاں سے نکلتے ہوئے بھی بہت احتیاط سے چلتا ہے کہ میری کونی کسی کو نہ لگ جائے، کسی کو دھکا نہ پڑ جائے. وہ ہر چیز میں محتاط ہو جاتا ہے. اور دوسرا شخص، اس کے سامنے بس اپنے کسی کام کی جلدی ہے، اسے پرواہ نہیں کہ راستے میں کسی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو ایک شخص کیئرفل ہے، ایک شخص کیئر لیس ہے، ایک شخص ہمدرد ہے اور ایک شخص بے حس ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پہ فضیلت دی ہے، یعنی دنیا میں ہی. ایک کا رویہ، اخلاق اور معاملہ کتنا خوبصورت، کتنا اعلیٰ، اور دوسرے کا کتنا گھٹیا. وَلَلْآخِرَةُ، اور آخرت میں تو اکبر درجات،
اور بھی درجوں کا بہت بڑا فرق ہوگا. وہ ایک تو جنت کے اعلیٰ ترین مقامات پر اور دوسرا جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں. فرق ہو گیا. وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا، وہاں کی تو فضیلت بھی بہت بڑی ہے. دنیا میں ہو سکتا ہے آپ نیک کام کر رہے ہو لیکن کوئی آپ کی فضیلت کو نہ مانے، کوئی آپ کو بہت امپورٹنس نہ دے. It doesn't matter. لیکن اللہ کے ہاں ایسے شخص کی بہت فضیلت ہے. لا تجعل مع اللہ الہا آخر فتقعد مذموما مخذولا، تو اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بنا ورنہ ملامت زدہ اور بے یار و مددگار بیٹھا رہ جائے گا. وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه، تیرے رب نے فیصلہ کر دیا کہ تم لوگ کسی کی عبادت نہ کرو مگر صرف اسی کی یعنی اللہ کی. وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ احسان کرو، نیک سلوک کرو. اگر تمہارے پاس ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بوڑھے ہو کر رہیں، خاص طور پر بڑھاپے کا ذکر ہے، تو انہیں اف تک نہ کہو، انہیں جھڑکو بھی نہیں، جھڑک کر نہیں جواب دو، بلکہ ان سے احترام کے ساتھ بات کرو اور نرمی اور رحم کے ساتھ ان کے سامنے جھک کر رہو، عاجزی اختیار کرو. اور دعا کیا کرو، کیا؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب ان پہ رحم فرما. یعنی سب سے زیادہ جو دعا بڑھاپے میں والدین کو چاہیے ہوتی ہے وہ رحم کی ہے اللہ کی، کہ اللہ رحمت کر دے. جس طرح انہوں نے رحمت اور شفقت سے بچپن میں مجھے پالا تھا. قرآن مجید میں کئی جگہ پر والدین کے ساتھ احسان کا ذکر آتا ہے، لیکن یہاں پر خاص طور پر بڑھاپے کی حالت کو خاص کیا گیا ہے. اس کی کیا حکمت ہے؟ اس کی حکمت یہ ہے کہ بڑھاپے میں ماں باپ کو بچوں کی مدد کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے بنسبت اس کے کہ جب وہ خود جوان ہوتے ہیں اور طاقتور ہوتے ہیں. اپنی جوانی میں وہ اپنے کام خود کرتے ہیں بلکہ آپ کے بھی کرتے ہیں، لیکن جب وہ کمزور ہو جاتے ہیں اس وقت انہیں آپ کی ہیلپ چاہیے ہوتی ہے. اس وقت ان کے اندر بیماری کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے، بڑھاپے کی تھکاوٹ کی وجہ سے چڑچڑاپن پیدا ہو جاتا ہے. تو ان کی ناراضگیاں، ان کا غصہ، ان کا چڑچڑاپن، اس کو برداشت کرو. اس کے باوجود ان سے حسن سلوک کرو، ان کے حقوق ادا کرتے رہو، کیونکہ اس وقت انسان جب جوان ہوتا ہے تو اس کے اپنے بہت سے کام ہوتے ہیں، اس کے اپنے بچے ہیں اور بہت سے مسائل ہیں، ٹائم کی کمی ہے، زیادہ دیر پاس نہیں بیٹھ سکتا، زیادہ لمبی لمبی باتیں نہیں سن سکتا. تو پھر انسان کے اندر وہ جو عزت اور احترام کا معاملہ ہے والدین کے ساتھ وہ نہیں باقی رہتا. تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ اف تک کرنے سے منع کیا گیا. کلمہ اف بھی نہیں کہہ سکتے، اف 2 حرفی کلمہ ہے، الف اور فے. یہ بھی سخت ناپسندیدہ. اور بڑی بڑی لمبی چوڑی ڈانٹیں تو دے ہی نہیں سکتے، کر ہی نہیں سکتے. اور اف عام طور پر بیزاری کے وقت کہا جاتا ہے، جب انسان تھک جاتا ہے، بیزار ہو جاتا ہے. لیکن یہ بھی انتہائی ناپسندیدہ کلمہ ہے جو انسان اپنے منہ سے نکالتا ہے. تو جب یہ نکالنا ناپسندیدہ ہے تو واقعی برا کوئی اور کلمہ نکالنا تو بہت ہی، یعنی لفظ نکالنا منہ سے بہت ہی برا ہے. یاد رکھیے بڑھاپے میں والدین کو ستانے والا جنت سے محروم ہو سکتا ہے. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، پھر اس کی ناک خاک آلود ہو، پھر اس کی ناک خاک آلود ہو. کہا گیا اللہ کے رسول کس کی؟ فرمایا جس نے اپنے دونوں والدین یا ان میں سے ایک کو بڑھاپے میں پایا اور پھر وہ جنت میں داخل نہ ہوا، یعنی ان کی خدمت کر کے، ان کی ضروریات پوری کر کے. بعض اوقات والدین کو ہماری فزیکل ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے اور بعض اوقات ہماری کسی اور طریقے سے ضرورت ہوتی ہے. یاد رکھیے والدین کا نافرمان جنت میں داخل نہ ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 لوگ جنت میں نہیں جائیں گے، نہ اللہ قیامت کے دن ان پہ نظر فرمائے گا، یعنی نظر رحمت. نمبر 1 والدین کا نافرمان. نمبر 2 مردوں کی مشابہت اختیار کرنے والی عورت، یعنی عورت کو عورت نظر بھی آنا چاہیے اور عورت کو ذہنی طور پر بھی عورت ہی رہنا چاہیے، مرد بننے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. یعنی ہماری قوت، ہماری امپاورمنٹ اس میں نہیں کہ ہم اپنا آپ بھول جائیں، اپنے آپ کو چھوڑ دیں اور مرد بن جائیں.
عورت ہوتے ہوئے جو کام ہم کر سکیں اپنے دائرہ کار کے مطابق، اپنی صلاحیتوں کے مطابق، وہی ہمارے لیے زیادہ فضیلت کی بات ہے. اور تیسرے دیوس وہ مرد ہوتا ہے جو عورت کو بے حیائی کا کام کرتے ہوئے دیکھتا ہے اور اس کو منع نہیں کرتا، چاہے باپ ہو یا شوہر ہو یا بھائی ہو یا بیٹا ہو. کوئی بھی محرم مرد جب وہ دیکھتا ہے کہ اسی کے خاندان کی کوئی عورت بے راہ رو ہو رہی ہے اور وہ اس کو کنٹرول نہیں کرتا، سمجھاتا نہیں، کیونکہ مرد عورتوں پر قوام ہے، اللہ نے انہیں ذمہ داری دی ہے، اور صرف کھلانے پلانے کی نہیں، ان کی حفاظت کی ذمہ داری بھی دی ہے، اور ان کو بے راہ رو ہونے سے بچانے کی بھی. کیوں؟ اس لیے کہ جب ایک عورت، اس کی دلچسپی اپنے گھر سے زیادہ، اپنے بچوں سے زیادہ کسی اور چیز میں ہو جاتی ہے. مثلا ایک عورت اپنے شوہر کو چھوڑ کر کسی اور مرد کے پیچھے جانے لگتی ہے، تو یہ چیز اللہ کی نگاہ میں بہت غصہ دلانے والی ہے. اور اسی طرح یہ گھر کے نظام کو بکھیر دینے والی، توڑ دینے والی، گھر برباد ہو جاتے ہیں، نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں. اس بے راہ روی کے نتیجے میں اللہ کی ناراضگی آتی ہے اور دنیا کی نعمتیں بھی ہاتھ سے چلی جاتی ہیں. تو اس لیے مرد کو پکڑا جا رہا ہے یہاں کہ تم اپنی ذمہ داری نبھاؤ، تم نظر رکھو کہ تمہاری بیوی کیا کر رہی ہے، اور کوئی ایسا کام تو نہیں ہو رہا کہ جو تمہارے بچوں کی تربیت کے لیے نقصان دہ ہو. کیونکہ آپ دیکھیے کہ جب ایک عورت اپنی حدود پار کرتی ہے نا، تو وہ صرف ایک عورت نہیں ہوتی، اس کی اولاد نہیں، اس کی نسلیں بھی اس کو اپنے لیے رول ماڈل سمجھتی ہیں. بچے آٹومیٹیکلی نہ چاہتے ہوئے بھی انکانشیسلی ماں کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. اگر ماں غلط کام کری تو بچے بھی غلط کام کریں گے. تو اس لیے عورت کا اپنی لمٹس میں رہنا بہت ضروری ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ مردوں کو کھلی چھٹی ہے، مردوں کو بھی نہیں، کیونکہ عورت اکیلی تو نہیں نا کوئی برا کام کرے گی، اس کے ساتھ کوئی اور مرد ہوگا تو تبھی کرے گی نا. تو مرد کے لیے بھی نہیں، لیکن یہ ہے کہ مرد پر اپنی ذمہ داری بھی ہے اور عورت کی بھی ہے. پھر اسی طرح والدین کو رلانا کبیرہ گناہ ہے. کوئی ایسی بات نہ کرے، کوئی ایسا کام نہ کرے جس پر ناراض ہو کر ماں باپ رو دیں آپ کے رویے پر. ابن عمر نے ایک مرتبہ 9 کبیرہ گناہوں کا ذکر کیا اور کہا کہ نمبر 1 اللہ کے ساتھ شرک کرنا، نمبر 2 کسی جان کو قتل کرنا، نمبر 3 میدان جنگ سے فرار، نمبر 4 پاک باز عورت پر زنا کا الزام، نمبر 5 سود خوری، نمبر 6 یتیم کا مال کھانا، نمبر 7 مسجد میں الحاد کرنا، یعنی مسجد میں کوئی ایسا کام کرنا جو دین کے منافی ہو، شرک اور بدعت پھیلانا، نمبر 8 لوگوں کا مذاق اڑانا، یہ بھی حرام ہے، نمبر 9 والدین کا اولاد کی نافرمانی کی وجہ سے رو پڑنا، یعنی وہ بچوں کے رویے سے اتنے بیزار ہو جائیں یا ان کی بے رخی سے، بے وفائی سے کہ پوچھتے ہی نہیں، فون بھی نہیں کرتے. یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ دنوں تک بچے ماں باپ کو یاد نہیں کرتے، نہ ان کی ضروریات کا خیال رکھتے ہیں. تو ماؤں کے دل میں کیا آتا ہے کہ اللہ نے مجھے بچے دیے، میں نے ان کو پالا اور ان کو بڑا کیا اور ان کے لیے دعائیں مانگی، اور اب میں اپنے علاج کے لیے پیسے کی محتاج ہوں اور بچے کے بچے عیش و عشرت کر رہے ہیں. وہ صرف یہ سوچ کے بھی رو دے تو یہ رونا اس کا اولاد کے حق میں مصیبت بنے گا. تو بہت کیئرفل رہیے. بعض اوقات ماں باپ کے جو رویے ہوتے ہیں وہ بھی سخت ہوتے ہیں، اس میں بھی آپ صبر سے کام لیجئے، آپ کی طرف سے کوئی بری چیز نہ جائے. ابن عمر نے پوچھا کیا تم جہنم سے ڈرتے ہو اور جنت میں جانا چاہتے ہو؟ تو جس شخص نے ان سے کبیرہ گناہوں کے بارے میں پوچھا تھا اس نے کہا اللہ کی قسم میں تو یہی چاہتا ہوں. انہوں نے پوچھا کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ میں نے کہا جی ہاں، میرے پاس میری والدہ ہیں. میں نے کہا اللہ کی قسم اگر تم ان سے نرمی سے بات کرو، ماں کے ساتھ نرمی سے بات کرو اور ان کو کھانا کھلاؤ تو ضرور جنت میں جاؤ گے، بشرطے کہ کبیرہ گناہوں سے بچو. بعض اوقات ماں باپ بڑھاپے کی اس حالت کو پہنچ جاتے ہیں کہ اپنے ہاتھ سے کھا بھی نہیں سکتے، اتنی کمزوری ہو جاتی ہے، ہاتھ کانپنے لگتے. تو کتنے ہی بچے خوش قسمت ہیں جو پھر اپنے ہاتھوں سے پیار سے ماں باپ کو کھلاتے ہیں، لیکن اس میں بھی بڑے سوچ سمجھ کھلانے کی بھی ٹریننگ لیجئے. یہ نہ ہو کہ چمچ ان کے دانتوں کو ٹکراتے رہیں اور وہ کمزور دانت ہل جائیں مزید، یا اس طرح نہ ڈالے کہ ان کو جلدی کھلا رہے ہوں کہ جلدی کام ختم ہو. نہیں، توجہ اور تسلی کے ساتھ بیٹھ کر. اور صرف خدمت ہی نہیں، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا.
اور کہتے رہیے اے میرے رب ان دونوں پہ رحم فرما، صرف ماں پہ نہیں باپ پر بھی، دونوں پر، جیسا انہوں نے مجھے بچپن میں پالا تھا، کیونکہ انہوں نے میری تربیت کی تھی، اس وجہ سے اس تربیت کی بنا پر وہ مستحق ہیں اس دعا کے۔ والدین اولاد کی تربیت جتنی زیادہ کریں گے ان کا حق اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ اگر والدین صرف دنیاوی تربیت کرتے ہیں تو اتنا حق ہے، لیکن اگر والدین دنیا میں رہنے کے ساتھ ساتھ دین بھی سکھاتے ہیں تو ان کا حق دگنا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح یہاں سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ والدین کے علاوہ اگر کوئی اور شخص، خالہ، ماموں، چچا، پھپھی، دادا، دادی، نانا، نانی، کوئی قریبی رشتے اگر کسی بچے کی دینی اور دنیاوی امور میں تربیت کرتے ہیں، یعنی لے پالک کے ماں باپ جو ہوتے ہیں جو اڈاپٹ کرتے ہیں کسی بچے کو اور وہ بھی اس کی تربیت کرتے ہیں، یا پھر استاد اگر وہ تربیت کرتے ہیں، تو پھر جو بھی کسی کی نیک تربیت کرتا ہے تو تربیت کرنے والے کا اس شخص پر حق ہوتا ہے جس کی اس نے تربیت کی ہوتی ہے۔ ماں باپ کے بعد پھر وہ اس شخص کے حسن سلوک کا مستحق ہوتا ہے، اسی لیے ان کا درجہ بڑا ہوتا ہے، کیونکہ وہ اس کو دنیا میں رہن سہن اور آخرت کے بارے میں اس کو اچھے برے کا فرق بتاتے ہیں۔ اور پھر یہاں یہ بھی یاد رکھیے کہ والدین میں سے ماں کا حق باپ کے مقابلے میں زیادہ ہوتا ہے۔ تو آج کے لیے یہ دعا لازم کر لیجئے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اب یہ رب ارحمہما میں بیسیکلی تو والدین ہیں، لیکن اگر دادا دادی نے زیادہ رول پلے کیا ہے تربیت میں تو ان کو بھی ذہن میں لے آیا کیجئے، اور اگر کسی اور رشتہ دار نے یا کسی اور شخص نے، چاہے کوئی غیر ہو یا کسی استاد نے، تو ان کو بھی اس دعا میں شامل کر لیجئے۔ بات تو صرف نیت کی ہے نا، قبول کرنے والا تو اللہ ہے۔ اس طرح انسان احسان کا بدلہ دیتا ہے، یعنی ہمارا دین ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ جب ہم پر کوئی احسان کرے تو ہم اس کا بدلہ اس کو دیں، اور بدلہ ہم اس کا کیسے دے سکتے ہیں؟ اس نے تو ہمیں بچپن میں سکھایا، اب وہ جس نے احسان کیا وہ تو بچہ نہیں ہو سکتا کہ ہم بڑے ہو کر اس کو سکھائیں گے، یہ بدلہ نہیں، اس کا بدلہ دعاؤں کی صورت میں، اس کے ساتھ خیر خواہی کی صورت میں، اس کے لیے اچھے کلمات اور اچھی گواہیوں کی صورت میں، کہ جب مثلاً وہ فوت ہو جائے تو اس کے بعد اگر وہ اس کی تعریف کرتا ہے اور اس کے لیے اچھی گواہی دیتا ہے تو وہ بھی تو اس کے اعمال نامے میں لکھا جائے گا نا آگے، وہ بھی اس کے درجات کی بلندی کا باعث بنے گا، اس کے لیے بخشش کی دعا کر کے۔ پھر فرمایا ربکم اعلم بما فی نفوسکم، تمہارے رب کو خوب پتا ہے تمہارے دلوں کے اندر کیا ہے، کیا سوچتے ہو تم۔ ان تکونوا صالحین، اگر تم نیک ہوگے، فإنہ کان للأوابین غفورا، تو ایسے سب لوگوں کے لیے درگزر کرنے والا ہے جو اپنے قصور پہ متنبہ ہو کر بندگی کے رویے کی طرف پلٹ آئیں۔ وآت ذی القربى حقہ، رشتہ دار کو اس کا حق دو، اور مسکین اور مسافر کو اس کا حق۔ فضول خرچی نہ کرو، فضول خرچ لوگ شیطان کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے، تو گویا فضول خرچی ناشکرا پن ہے۔ ولا تبذر تبذیرا، تبذیر کیا ہوتا ہے؟ اپنے مال کو خواہشات پر ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا، یعنی مثلاً کھانا گھر میں پکا ہوا ہے، کیا پکا ہے؟ یہ پکا ہے، اوکے چلیں پیزا آرڈر کر لیتے ہیں، فلاں جگہ چلتے ہیں، وہ گھر کا کھانا ضائع ہو رہا ہے، خراب ہو رہا ہے، کچھ بیچارے جس نے پکایا وہ سارا دن گرمی میں کھڑے ہو کر ہلاک ہوتا رہا، اور آپ نے اتنا بھی اپریشیٹ نہیں کیا کہ اس کو شکر کے ساتھ کھا لیں۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ اس کو ایک عادت ہی بنا لینا کہ باہر ہی کھانا ہے۔ پھر اسی طرح جب انسان ضرورت سے زائد خرچ کرتا ہے، جائز خواہش پر، صرف کھانا پینا نہیں بلکہ لباس ہو، اب لباس اچھا بھلا لباس موجود ہے لیکن اب وہ نئی چیز آ گئی ہے، وہ چاہے کتنی بھی مہنگی ہے، چاہے کسی اور مد میں سے نکالنا پڑے، وہ رکھے ہوئے تھے صدقے کے لیے نیت کر کے پیسے، لیکن اب تو میرا دل للچا گیا کہ میں یہ نیا سوٹ اس موسم کا اتنا خوبصورت اشتہار دیکھا ہے، میں کیوں نہ ویسی ہی بن جاؤں جیسی وہ نظر آ رہی ہیں بل بورڈ پر۔ تو
اس دفعہ تو دیکھا ہے میں نے بڑا ہی چین ہے یہاں الحمدللہ. کراچی میں تو بڑا سکون ہے, ہر طرف ہوائیں چل رہی ہیں اور خوبصورت منظر ہیں, درخت نظر آتے ہیں, بل بورڈ وغیرہ صاف ہو گئے ہیں. بہرحال تو اب ہوتا کیا ہے کہ انسان نیکی کے کاموں میں خرچ نہیں کر سکتا جب وہ تبذیر کا شکار ہوتا ہے, جب زائد ضرورت اپنی خواہش پہ خرچ کر, یعنی لباس بنا رہے ہیں کیوں, ضرورت کوئی نہیں, صرف خواہش ہے, صرف خواہش, دل چاہ رہا ہے, دیٹس اٹ. اچھا دل چاہ رہا ہے چلو بنا لو, لیکن کیا جیب اجازت بھی دیتی ہے؟ نہیں, اتنی تو نہیں دیتی, کمیٹی ڈال لوں گی. بچوں کی تعلیم متاثر ہو رہی ہے اور خیر کے کئی پروجیکٹس متاثر ہو رہے ہیں اور ہم صرف اپنی ہی ذات پر خرچ کیے چلے جا رہے ہیں. اسی طرح ناحق جگہ پر خرچ کرنا بھی تبذیر میں ہوتا ہے. مال ضائع کرنا چاہے کسی بھی شکل میں ہو, خواہ فالتو فضول بتیاں جلا کر ہی کیوں نہ ہو. حدیث میں آتا ہے بے شک اللہ نے تمہارے لیے 3 باتیں ناپسند کی ہیں, ادھر ادھر کی فضول باتیں کرنا, مال کو ضائع کرنا, بکثرت سوال کرنا, بال کی کھال اتارنا. پھر اسی طرح اسراف کرنے والوں کو بدترین امتی کہا گیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب میری امت میں ایسے لوگ ہوں گے جو طرح طرح کے کھانے کھائیں گے اور رنگ برنگے مشروب پیئیں گے, یعنی سادہ پانی نہیں پیئیں گے, ضرور کلرڈ ہی ہونا چاہیے یا ڈفرنٹ طرح کے ڈرنکس. اس کا مطلب نہیں کہ کلر ڈرنک پینا منع ہے, لیکن صرف مزے کے لیے ہی پیتے رہنا, ضرورت کے تحت نہ پینا. اور گفتگو میں بے احتیاطی کریں گے اور طرح طرح کی سواریوں پہ سوار ہوں گے, گاڑیوں کا مقابلہ. وہ میری امت کے بدترین لوگ ہوں گے. یعنی اگر زندگی صرف انہی چیزوں کے اندر گم ہو کر رہ گئی ہے, رنگا رنگ کھانے, رنگا رنگ لباس اور رنگا رنگ سواریاں, اور اس سے اوپر انسان کچھ اور سوچے ہی نہ, صرف اپنے لیے سوچے, اور اپنے ہی شہر میں رہنے والے ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں کی بھوک, پیاس, تعلیم اور بنیادی ضرورت کے بارے میں آنکھیں بند کیے رکھے, تو یہ بہت بڑی زیادتی ہوگی. پھر فرمایا اگر ان سے یعنی رشتہ داروں سے, مسکینوں اور مسافروں سے تمہیں کترانا ہو اس بنا پر کہ ابھی تم اللہ کی اس رحمت کو جس کے تم امیدوار ہو تلاش کر رہے ہو, تو انہیں نرم جواب دو. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے پاس اتنا نہیں ہوتا لیکن یوں لگ رہا ہوتا ہے کہ جیسے بہت کچھ ہے. کبھی اچھے وقتوں میں انسان اپنے لیے اچھی گاڑی خرید لیتا ہے یا کوئی اچھا گیجٹ خرید لیتا ہے یا کوئی اور اس طرح کی چیز, تو پھر دوسرے سمجھنے لگتے ہیں کہ اس کے پاس تو بہت کچھ ہے, پھر روز قرضہ مانگنے آ جاتے ہیں اور اگر نہ دیا جائے تو ناراض بھی ہوتے ہیں. تو بعض اوقات انسان اپنی ضرورت کے لیے تو کچھ نہ کچھ اکٹھا کر کے یا قرض لے کے کچھ ضرورت اپنی پوری کر لیتا ہے, لیکن دوسروں کو نظر آتا ہے کہ ان کے پاس بہت کچھ ہے. تو اب اگر وہ ناراض بھی ہو رہا ہے کہ مجھے کیوں نہیں دیتے تم, تو نرم طریقے سے جواب دو. قل لہم قولا میسورا, اچھے سے بات کر لو, سختی سے جواب نہ دو, ان کا دل نہ توڑو, نہ تو اپنا ہاتھ گردن سے باندھ رکھو اور نہ اسے بالکل ہی کھلا چھوڑ دو. یعنی دوسروں کی مدد کرنے پہ آؤ تو سبھی کچھ نہ دے ڈالو کہ اپنے پاس کچھ بھی نہ رہے, کہ ملامت زدہ اور عاجز بن کر رہ جاؤ. تیرا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. وہ اپنے بندوں کے حال سے باخبر ہے اور انہیں دیکھ رہا ہے. اپنی اولاد کو غربت کے اندیشے سے قتل نہ کرو. اللہ بندوں پر والدین سے بھی زیادہ رحیم ہے. والدین اپنے بچے مار دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ منع کر رہے ہیں کہ اپنے بچوں کو قتل نہیں کرنا, کیونکہ قتل اولاد کبیرہ گناہوں میں سے ہے. ہم انہیں بھی رزق دیں گے اور تمہیں بھی دیں گے, در حقیقت ان کا قتل ایک بڑی خطا ہے. زنا کے قریب بھی نہ پھٹکو, یعنی ایسی جگہ ہی نہ جاؤ, ایسا کام ہی نہ کرو کہ جس کے نتیجے میں اس بڑے حرام میں پڑ جاؤ. زنا کے قریب بھی نہ جاؤ. انہ کان فاحشۃ, یہ بہت فحش کام ہے, بہت برا کام ہے. وساء سبیلا, اور بہت ہی برا راستہ. اب دیکھیے کہ عموماً یہ برائی کہاں سے جنم لیتی ہے. عربوں کے ہاں ایک بہت معزز خاتون تھی, اس کا نام زینب بتایا جاتا ہے. تو ان کی تاریخ میں ایک واقعہ آتا ہے کہ اس نے اپنے غلام سے زنا کر لیا, یعنی جو سمجھے سے گھر کے سرونٹ سے اس نے کوئی برا کام کر لیا. تو اس سے پوچھا گیا کہ تم اتنی معزز آزاد عورت, کیونکہ عربوں کے ہاں آزاد عورتیں ایسا کوئی کام نہیں کرتی تھی, یعنی اشرافیہ کی یا ایلیٹ جو ہوتی تھی ان کے ہاں
چاہے اسلام کی ابھی تعلیم نہیں بھی تھی، لیکن ان کے ایک بہت بڑی برائی تصور ہوتی تھی کہ کوئی آزاد عورت زنا کرے یا زنا کا کام کرے. اسے کہا کہ تم نے یہ کام کیسے کر لیا؟ اس نے کہا کثرت کلام کی وجہ سے اور کثرت میل ملاقات کی وجہ سے. یعنی جب میں اس کے ساتھ بہت لمبی چوڑی باتیں کرتی تھی اور اس کے ساتھ بہت سا ٹائم سپینڈ کرتی تھی تو بالآخر میں اس برائی میں پڑ گئی جس کا میرا ارادہ نہیں تھا. تو بعض اوقات انسان کا ارادہ نہیں ہوتا کہ وہ زنا کرے، لیکن اگر کسی غیر مرد سے روز ہی باتیں ہو رہی ہیں اور روز ملاقاتیں ہو رہی ہیں تو پھر اس گناہ میں پڑنے کا خطرہ اور زیادہ بڑھ جائے گا، اور یہ کبیرہ گناہ. اور آپ کو معلوم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے تھے تو آپ نے ان عورتوں کو دیکھا تھا یا ان مردوں کو دیکھا تھا جو زنا کرنے والے تھے کہ انہیں کیسی سزا دی جا رہی ہے. تو یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے جس پہ اللہ تعالیٰ کا غضب آتا ہے، اللہ کی ناراضگی آتی ہے، اور یہ بہت برا راستہ ہے. فرمایا اس کے قریب نہ پٹکو. تو یاد رکھیے کہ انسان کو اپنی روزمرہ زندگی میں غیر مردوں سے انٹریکٹ تو کرنا پڑتا ہے. آپ کو اپنے ڈرائیور سے بات کرنی ہے، کک سے بات کرنی ہے، مارکیٹ جا رہے ہیں وہاں بات کرنی ہے، مختلف جگہوں پر آپ کہیں کام کرتے ہیں، کہیں نہ کہیں آپ کو انٹریکشن ہوگا، لیکن اس میں بہت احتیاط، ہنسی مذاق نہیں، لوز ٹاک نہیں، تنہائی میں بات نہیں. ان سارے راستوں کو بند کر دیں جس سے آپ کا دل چاہے صاف ہو لیکن آپ دوسرے کے دل کے مالک تو نہیں نا. اگر اس میں کوئی خرابی آ گئی اور اس نے اس بنا پر کوئی نقصان دے دیا تو کیا ہوگا؟ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ وہ ہمیں سمجھا رہا ہے کہ ہم ان چیزوں کے قریب نہ جائیں. اسی طرح آپ دیکھیے کہ بعض اوقات روزمرہ ضرورت کی باتوں میں ہی لمبی باتیں، فضول باتیں شروع ہو جاتی ہیں، اور بعض اوقات لوگ دین کے نام پر مسئلے مسائل پوچھنے کے لیے دینی اسکالرز اور علماء حضرات سے لمبی چوڑی کہانیاں کرنے شروع کر دیتے ہیں. یعنی بعض خواتین کی عادت ہوتی ہے وہ ہر ایک کو اپنا مسئلہ بتانے لگتی، پورے گھر کی کہانی سنانے لگتی. جب آپ روز کسی غیر مرد کو اپنے گھر کی کہانی سنائیں گی، ہو سکتا ہے اسی کا دل للچا جائے اور عورت ایک مصیبت میں پڑ جائے. تو اس لیے اپنی حفاظت کے لیے، اپنے آپ کو برے راستوں سے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ انسان ان معاملات میں بہت احتیاط برتے. اگر کوئی مذاق کر بھی رہا ہے یا کوئی ورغلانے والی بات کر رہا ہے تو اللہ نے عورت کے اندر ایک بہت زبردست الارم رکھا ہوا ہے جو بج اٹھتا ہے، اور اس کو اگر اس کے کان سن لیں اور اس کا دل سن لے تو وہ اس راستے کو ہی چھوڑ دیتی ہے کہ اسے اپنا گھر نہیں خراب کرنا، اسے اپنا فیوچر خراب نہیں کرنا. اب دیکھیے کیونکہ میرے پاس ڈفرینٹ کیسز آتے رہتے ہیں، ان معلومات کی بنا پر آپ کو یہ بتانا چاہوں گی کہ بعض لڑکیوں کے گھر صرف اس لیے ٹوٹ جاتے ہیں کہ شادی کے بعد لڑکا دیکھتا ہے وہ لڑکی کا فیس بک پروفائل یا پچھلے جو اس کے تعلقات لڑکوں سے رہ چکے، اور وہ پھر اعتماد نہیں کر سکتا کہ میں اپنے گھر میں ایسی عورت کو چھوڑوں کہ جس پر مجھے اعتماد نہیں، وہ میرے بچوں کی تربیت کیا کرے گی. اس لیے شادی نہ ہوئی ہو تو بھی ان چیزوں سے بچنا ضروری ہے، شادی ہو چکی ہے تو بچنا اور بھی زیادہ ضروری ہے کیونکہ اس میں اور بڑی خرابی ہے.